بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آج ڈالر ایک دفعہ پھر بے قابو ہو گیا ہے اور تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہنچا ہے. 194 روپے کا ایک ڈالر ہو گیا ہے. دوسری طرف آج صبح جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ کریش کر گئی. کچھ لوگوں نے اصطلاح استعمال کی کہ بلڈ بات ہو گیا وہاں پہ، یعنی کہ خون کی ہولی کھیلی گئی ہے. اب صورتحال آپ کے سامنے ہے. پاکستان کی معیشت جو ہے وہ دن بدن مسائل کے گرداب میں پھنستی چلی جا رہی ہے. دوسری طرف جو تحریک انصاف ہے جو کہ آج کی اپوزیشن ہے وہ مطالبہ کر رہی ہے کہ فوری طور پہ الیکشن کروایا جائے اور یہ حکومت جو ہے 20 مئی سے پہلے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرے. اور حکومت جو ہے اس کے جو اتحادی جماعتیں ہیں ان میں ایک رائے نظر نہیں آ رہی. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ پہلے ریفارمز ہوں گی پھر الیکشن ہوگا. مسلم لیگ نون کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی اور باقی جو اتحادی ہیں وہ قومی اسمبلی میں کچھ اور بیان دے رہے ہیں، باہر کچھ اور بیان دے رہے ہیں. تو ایک کنفیوز حکومت ہے اور بہت ہی جذباتی اور لاوالی قسم کی اپوزیشن ہے. اس صورتحال میں پاکستانی عوام جو ہیں وہ کدھر جائیں جو بہت سے مسائل کا شکار ہیں. ایک طرف مہنگائی ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، پانی کی کمی کا مسئلہ ہے. بلوچستان کے بہت سے علاقے جو ہیں وہاں پہ ہیضے کی وبا پھوٹی ہوئی ہے، ان کو امداد کی ضرورت ہے. لیکن حکومت اور اپوزیشن روزانہ ایک ہی کام میں مصروف ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف پریس کانفرنس اور پھر شام کو جلسے، اور میڈیا جو ہے وہ ان جلسوں کا اسیر بنا ہوا ہے. تحریک انصاف کا جلسہ ہوتا ہے، مسلم لیگ نون کا جلسہ ہوتا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے اس نئی حکومت کے وزیر جناب میاں جاوید لطیف صاحب جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، اور ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں اس نئی حکومت کی جو چھوٹی سی اپوزیشن ہے اس کے ایک بہت ہی متحرک اور دبنگ رکن ہیں جناب مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب جن کا تعلق ہے جماعت اسلامی کے ساتھ اور ابھی بھی قومی اسمبلی میں احتجاج کر کے آ رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ کراچی میں موجود ہے پاکستان کے معروف صحافی جناب مبشر زیدی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان کا تعلق ڈان سے ہے. میاں جاوید لطیف صاحب، پہلے میں آپ کو سنوانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ڈالر بے قابو ہو گیا اور سٹاک مارکیٹ جو ہے وہاں پہ خون کی ہولی کھیلی گئی ہے، اسی طرح پاکستان کے عوام جو ہے ان کے ساتھ ایک وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم آٹا سستا کریں گے، خواہ اس کے لیے مجھے اپنے کپڑے بیچنے پڑیں گے. ذرا سنیں کہ آپ کے وزیر اعظم نے کیا وعدہ کیا تھا. کے پی میں جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی اتنا ہی آٹا سستا ہر دکان میں دیں. اگر دیں گے تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گا، اگر نہیں دیں گے تو میں پیسے دوں گا اور آپ کو ہر دکان میں آٹا سستا دوں گا انشاءاللہ. جو قیمت پنجاب میں ہوگی اگلے 2 دنوں میں وہ پتہ چل جائے گا آپ کو. یہی قیمت میں درخواست کروں گا چیف منسٹر صاحب سے کہ یہی قیمت رکھیں. نہیں رکھیں گے تو پھر میں اپنے کپڑے بیچوں گا اور آپ کو میں آٹا مہیا کروں گا. تو جناب یہ شانگلہ میں 7 مئی کو شہباز شریف صاحب نے شانگلہ میں یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر 2 دن میں آٹا سستا نہ ہوا تو میں اپنے کپڑے بیچوں گا اور پھر آٹا سستا کروں گا. اور خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر محمود خان سے کہا تھا کہ آپ کر دیں تو بہتر ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر مجھے کچھ کرنا پڑے گا. اب جو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر صاحب ہیں محمود خان صاحب، آج بھی انہوں نے سوابی میں عمران خان صاحب کے ہمراہ جلسے سے خطاب کیا. ان کی جو گفتگو ہے اس کا موضوع کیا ہوتا ہے اور وہ کس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں اور پاکستان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سنیں. درمیانہ والا ہے وہ آپ کا فارن منسٹر بن گیا ہے. اللہ خیر کرے کہ وہ آگے پاکستان کو کس طرح بڑھائے گا. میں نے پہلے سے کہا تھا اگر یہ آ جائے تو ہم افغانستان کی طرف نقل مکانی کر لیں گے، کم از کم وہاں پر ہمارا گزارا ہو سکتا ہے. مجھے کل کسی نے کہا کہ پولیو پہ میٹنگ ہے نیشنل ٹاسک فورس کی، تو آپ آئیں گے کہ نہیں؟ میں نے کہا میں ان کے ساتھ ان کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا، تو میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا کیسے؟ ان گورنمنٹ کے ساتھ چلنا میرے لیے بڑا مشکل ہے، نہ میں ان کے ساتھ چل سکتا ہوں. تو محمود خان صاحب جو ہیں وہ کیا آٹا سستا کریں گے شہباز شریف صاحب کے ساتھ مل کے؟ وہ کہتے ہیں میں تو ان کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو افغانستان نقل مکانی کرنا پسند کروں گا، میں ان کے ساتھ مل کے نہیں چل سکتا. میاں جاوید لطیف صاحب، ایک طرف محمود خان صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو افغانستان نقل مکانی کرنی ہے، دوسری طرف آپ کے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے 7 مئی کو وعدہ کیا تھا کہ 2 دن میں آٹا سستا ہو جائے گا، کپڑے بیچ دوں گا. تو آٹا بھی سستا نہیں ہوا، انہوں نے کپڑے بھی نہیں بیچے. تو یہ ٹھیک ہے، جو اپوزیشن ہے اس پہ تو آپ روزانہ تنقید کرتے ہیں، عمران خان صاحب پہ روزانہ آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں، ان کے فون بھی چوری ہو گئے، پتہ نہیں کس نے چوری کیے. لیکن آپ یہ بتائیے کہ 2 دن میں آٹا سستا کرنا تھا آپ نے، وہ کیوں نہیں سستا ہوا؟ حامد میر صاحب بہت شکریہ، مگر میں گزارش کروں گا جو ابھی آپ نے
خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی بات سنائی. وہ کہتے ہیں میں جانا پسند کروں گا افغانستان. عمران خان کہتے ہیں اگر اس حکومت کو بنانے سے بہتر تھا کہ آپ اس ملک پر ایٹمی بم مار دیتے. اب ان کی سوچ کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں. مگر جو معیشت نام کا مریض انہوں نے وینٹیلیٹر پر ہمیں دیا, آپ یہ بتائیں کہ اگر اس کا علاج ہم نہ کرتے تو اس سے 22 کروڑ عوام کا مستقبل جڑا ہوا ہے. اگر اس کو ڈریس کیے بغیر چھوڑ دیتے تو 22 کروڑ عوام کا مستقبل جو ہے وہ ڈارک ہوتا اور ہم سب جو ہیں اس دلدل میں پھنس جاتے جس میں یہ 4 سالوں میں ہمیں پھنسا کے گئے. اب بات سیدھی سی ہے کہ جب ہم یہ کہتے تھے کہ نئے انتخابات کروائے جائیں, یہ پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا, 4 سال ہم یہ کہتے رہے اور آج 25 دنوں میں یہ کہہ رہے ہیں. اس وقت کہتے تھے کہ الیکشن کروانے کی ضرورت نہیں, آج کہتے ہیں کہ فوری الیکشن کروائے جائیں, یہ پاکستان کے مسائل کا حل ہے. تو پھر حامد میر صاحب پوچھنے کی اجازت دیں نا کہ 25 دنوں میں کیا ہو گیا کہ آپ آج الیکشن چاہتے ہیں, 4 سال آپ الیکشن نہیں چاہتے تھے. بات صرف اتنی ہے کہ میں یہ اگر الزام لگاؤں گا تو یہ الزام نہیں ہے, میں اپنے دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں. خدا گواہ ہے انہوں نے پاکستان کے خلاف وہ سازش کی ہے جو 74 سالوں میں کوئی بندہ نہیں کر سکا. آپ یہ دیکھیں کہ ڈالر اوپر جا رہا ہے, پیسہ نیچے گر رہا ہے. آپ یہ دیکھیں معیشت کا حال کیا ہے. آپ یہ دیکھیں حکومت میں آپ ہیں, میرا سوال یہ ہے کہ آٹا سستا کیوں نہیں ہوا؟ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کپڑے بیچ دوں گا, 2 دن میں آٹا سستا کروں گا, کیوں نہیں ہوا آٹا سستا؟ میں حامد میر صاحب آپ کو یہ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, کیونکہ یہ بات آپ سن کے تنگ آ چکے ہیں. پاکستانی قوم بھی تنگ ہے کہ جو نئی حکومت آتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پچھلوں نے بیڑا گرک کر دیا, ہم کیا کریں, ہم بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ایک روایتی جملہ ہے جو میں بولنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, مگر یہ ضرور کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ کیا 20-25 دنوں کے اندر آپ کوئی چیز بگاڑ سکتے ہیں یا درست کر سکتے ہیں. مگر یہ پاکستانی قوم کو بتانا لازم ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہوا کیا ہے. یہ بات اصل میں پرائم منسٹر کو کہنی چاہیے. ابھی تو میں صرف یہی بار بار پوچھ رہا ہوں کہ آٹا سستا کیوں نہیں ہوا. اب چترالی صاحب اسمبلی سے آ رہے ہیں سیدھے. چترالی صاحب, آپ کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے, چترال سے آپ کا تعلق ہے. آج آپ لواری ٹنل کے بارے میں بار بار توجہ دلاؤ نوٹس اس پہ زور دے رہے تھے, آپ کی بات نہیں سنی گئی. 3-4 دن سے آپ وہ توجہ دلاؤ نوٹس جو ہے اس پہ زور دے رہے ہیں, کوئی آپ کی بات نہیں سنتا. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ محمود خان صاحب آپ کے صوبے کے چیف منسٹر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نقل مکانی کرو افغانستان کی طرف. یہ کیسا لگا آپ کو ان کی نقل مکانی؟ محمود خان صاحب خود اگر اس بیس پہ اس حیثیت سے وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں مدینہ کی اسلامی حکومت ہے, اسلامی امارت نے اقتدار سنبھالا ہے اور امن و امان ہے, اور جو پاکستان میں نہیں, ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کے صوبے میں بھی امن و امان نہیں ہے, اغوا برائے تاوان ہے اور نوکریاں برائے فروخت موجود ہیں, اور کوئی حکومت کی ریٹ جو ہے کسی چیز پر نہیں ہے, مارکیٹ میں نہیں ہے, مافیا پیز نہیں ہے, کسی چیز پہ بھی نہیں ہے. تو اس حالت میں ان کو ہجرت کرنا چاہیے افغانستان, کیونکہ وہاں امن و امان ہے, اور وہاں جو ہے رات کو بھی 12 بجے آپ نکلیں اور جہاں بھی دل چاہے چلے جائیں تو جا سکتے ہیں. تو اس حیثیت سے اگر وہ کہتے ہیں کہ افغانستان ہمیں جانا چاہیے تو جانا چاہیے. آپ کو اسمبلی میں توجہ دلاؤ نوٹس اس کو کیوں نہیں اس پہ توجہ دیا؟ اصل میں بات یہ ہے, دیکھیں جی, پچھلی حکومت کو, پچھلی اسمبلی کو بھی ہم تنقید کا نشانہ بناتے, میں خود بھی بناتا تھا, اور ہمارے کولیگ ہمارے ساتھی جو اپوزیشن میں اس وقت تھے, مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی, یہ بھی روزانہ ایک تو سوالات کے جوابات نہیں آ رہے ہیں, اس پہ شور و غوغاؤ کرتے تھے اور شور مچاتے تھے اور اٹھتے تھے اور احتجاج کرتے تھے اور کوورم کا مسئلہ اٹھاتے تھے. وہی مسئلہ اب جو ہے اس وقت تقریباً کوئی 50% تھا, اس وقت 95% ہے. 95% جو ہے نا قومی اسمبلی کو وقت ہی نہیں دی جا رہی. قومی اسمبلی میں 2-3 دن وزیر اعظم صاحب 2 دن آئے, تشریف لائے. میں اس دن خوش ہوا کہ چلو وزیر اعظم تو اب یہ ہے کہ روزانہ ہم ان سے مل لیں گے, ایک کام تو ہو گیا. لیکن اس کے بعد وزیر اعظم صاحب جو ہے نا جی اپنے کابینہ کو لے کر لندن چلے گئے, اور وہاں انہوں نے میٹنگ کی. چاہیے تو یہ تھا کہ پاکستان میں آپ نے حکومت سنبھالا ہے اور آپ پاکستانی عوام کے نمائندے ہیں, اور یہاں اسمبلی یہاں ہے اور ہم پاکستانی ہیں,
اور تمام چیزوں کا فیصلہ یہاں ہونا چاہیے. ہم اسی چیز پہ مخالفت کریں کہ ہمارا فیصلہ جو ہے نا جی نہ امریکہ واشنگٹن میں ہونا چاہیے اور نہ ہمارا فیصلہ جو ہے نا جی وہ برطانیہ میں ہونا چاہیے. ہمارے فیصلے جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہونا چاہیے. دارالخلافہ ہے پاکستان کا, 22 کروڑ عوام کا جو محور ہے, مرجع ہے, مد نظر جگہ ہے, وہ اسلام آباد ہے. ٹھیک ہے. مبشر زاہدی صاحب, آپ نے ایک وفاقی وزیر صاحب کی گفتگو بھی سن لی اور جو حکومت کے مقابلے میں چھوٹی سی اپوزیشن ہے اس قومی اسمبلی میں, اس کے ایک رکن کی گفتگو بھی سن لی. کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ حکومت کنفیوز ہے, اپوزیشن جذباتی ہے, لاابالی ہے اور عوام جو ہیں وہ مسائل سے دوچار ہیں؟ دونوں روزانہ, حکومت اور اپوزیشن روزانہ جلسے کرتے ہیں لیکن عوام کے مسائل کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. جی عامر صاحب, بالکل ایسا ہی ہے, مگر میں تو اس حکومت کو قصوروار ٹھہراؤں گا. وجہ یہ ہے کہ انہیں پتا تھا کہ جب یہ عمران خان کی حکومت چلی جائے گی تو یہ آئیں گے تو ان کے پاس کوئی پلان ہوگا. انہوں نے 3 دفعہ پہلے 3 دفعہ حکومت کی ہے, ان کو پتا تھا کہ معیشت کا کیا حال ہے. انہوں نے وہی کیا جو پچھلی حکومت نے 2018 میں کیا کہ ایک بے یقینی کی کیفیت ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. اسٹاک ایکسچینج گر رہی ہے, روپیہ جو ہے وہ گر رہا ہے, آئی ایم ایف تک کو نہیں پتا کہ وہ کس کی بات پر یقین کریں. مفتاح انہیں واشنگٹن میں کچھ اور کہہ کر آئے, جو میاں صاحب ہیں یا جو اسحاق ڈار ہے وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, تو آئی ایم ایف کس سے بات کرے. اب 18 کو مفتاح دوبارہ جا رہے ہیں. انہوں نے پہلے کمٹمنٹ دی ہوئی تھی کہ وہ فیول بڑھا دیں گے. جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے اوتھ لینے کے 2 دن بعد کہا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے جو فیول کو فریز کرنے کا جو نوٹیفیکیشن اپروو کیا تھا تھرو کیبنٹ وہ انلیگل ہے. تو اب آپ نے کیا کیا؟ تیسری فورٹ نائٹ گزری ہے کل, جس میں آپ نے بھی اس فریز کو قائم رکھا. آپ ایک ڈائریکشن تو دیں. دیکھیں, لوگ آپ سے یہ نہیں کوئی بھی امید کر رہا کہ آپ آتے ہی چیزوں کو جو ہے وہ ٹھیک کر دیں گے, مگر کم از کم آپ ایک ڈائریکشن تو سیٹ کریں گے. آپ کی ڈائریکشن ہی سیٹ نہیں ہو رہی. آج وزیر اعظم نے یہاں جو فوریکس ایسوسی ایشن کے صدر ہیں ملک بوستان, ان کو فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ ڈالر کیوں بڑھ رہا ہے. آپ کے پاس وزارت خزانہ ہے جس کے پی این کو بھی یہ بات پتا ہوگی کہ ڈالر کیوں بڑھ رہا ہے. آپ کے پاس مفتاح اسماعیل ہیں, آپ کے وزیر خزانہ, وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ڈالر کیوں بڑھ رہا ہے. عام آدمی سے آپ پوچھ لیں تو وہ آپ کو بتا سکتا ہے. مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ملک بوستان جو ہے وہ وزیر اعظم کو بتا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف, اس کے علاوہ جو بے یقینی کی صورتحال ہے اور جو ہمارا ٹریڈ گیپ ہے وہ ریزنز ہیں. یہ ریزنز تو بچے کو اس ملک میں پتہ ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وزیر اعظم جو ہیں کس بات پہ ہیزیٹیشن کا شکار ہیں کہ وہ کیا کریں. اگر انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ بات کرنی ہے, زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے میاں صاحب سے بات کرنی ہے, ہم جائیں گے آئی ایم ایف سے بات کریں گے, کم از کم اپنی عوام کو تو کانفیڈنس ملیں. عوام کو 4 جگہ سے 4 کانفلکٹنگ سگنلز جو ہیں وہ مل رہے ہیں اور اس کا اثر عوام پہ بھی ہو رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو اسٹاک مارکیٹ ہے, کرنسی ہے, سب چیزیں تباہی کی طرف جا رہی ہیں. اور یہ حکومت جس کو ہم سمجھتے تھے ان کے دعووں کی نسبت کہ یہ آ کر کے اس معیشت کو سہارا دیں گے, انہوں نے بھی وہی کام کیا جو سابقہ حکومت نے کیا. اور وہ بھی آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی آئی ایم ایف کے پاس جانے میں لیت و لال سے کام لیا گیا. پھر اسد عمر صاحب فارغ ہوئے. یہاں تو آلریڈی جو مفتاح صاحب ہیں ان کو فارغ کرنے کے لیے بے چین ہے ڈار صاحب. تو مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ حکومت لندن سے چل رہی ہے, حکومت اسلام آباد سے چل رہی ہے, حکومت لاہور سے چل رہی ہے, کہاں سے چل رہی ہے. اچھا, اب اس میں جاوید لطیف صاحب یہ کہ انڈیپینڈنٹ اوپینین ہے مبشر زیدی صاحب کی, انہوں نے کہا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی حکومت کہاں سے چل رہی ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ جب آپ نے تحریک عدم اعتماد پیش کی تھی تو یہ طے ہوا تھا کہ پہلے الیکٹرل ریفارمز ہوں گی, نیب ریفارمز ہوں گی, پھر الیکشن ہوگا. ابھی آپ لوگ جو ہیں وہ پریشان کیوں ہو گئے ہیں, آپس میں اختلافات کیوں نظر آ رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی بار بار کہہ رہی ہے پہلے ریفارمز ہوں گی پھر الیکشن ہوگا. مولانا فضل الرحمان کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی, انہوں نے بھی ان کو یہی کہا پہلے ریفارمز ہوں گی پھر الیکشن ہوگا. مسلم لیگ نون میں کیا پرابلم ہے؟ یہ اچانک آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ جلدی جلدی الیکشن کرواؤ؟ دیکھیں حامد میر صاحب, یہ تو ایک حقیقت ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہے, یہ ایک قومی حکومت ہے. یہ بھی بات درست ہے
کہ ہم چاہتے ہیں کہ نئے انتخابات، فوری انتخابات، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کیا نگران حکومت بننے پر آپ آئی ایم ایف سے یا دیگر مالیاتی ادارے جو ہیں وہ پاکستان کے مفاد میں کوئی ڈیل عبوری حکومت سے کریں گے؟ ایک سوال یہ ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم صرف اپنے مفاد میں دیکھیں تو ہمیں فوری الیکشن میں جانا چاہیے، اور اگر قومی مفاد میں دیکھیں تو اس طرح بھنور میں چھوڑ کر ریاست کو اگر جائیں گے تو قومی مفاد کو آپ قربان کریں گے، ذاتی مفاد کو دیکھیں گے. اب آپ جو فرما رہے ہیں کہ کیوں جو مختلف آراء ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ مختلف جماعتوں پر مشتمل جو حکومت ہے، ظاہر ہے ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے گول ہیں. مگر میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ پاکستان میں جو عدم استحکام آج پیدا کیا جا رہا ہے یا 25 دن پہلے جو عدم استحکام پاکستان کے اندر تھا اس سے پاکستان سفر کر رہا ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آج جو سپیس عمران خان کو ہے اس سے پہلے بھی کسی اپوزیشن کو، کسی حکومت کو وہ حاصل نہیں تھی جو آج بھی عمران خان صاحب کو حاصل ہے. آپ نے تو سپیس نہیں دی، یہ تو اس نے چھین کے لیا ہے. آپ نے تو آج بھی پریس کانفرنس کے ذریعے عثمان بزدار پہ مقدمے بنانے کا اعلان کیا. آپ نے تو پہلے بھی ان پہ مدینہ میں جو واقعہ ہوا اس پہ آپ نے ان پہ ایف آئی آر درج کی، انہوں نے عدالت سے ریلیف لے لی. آپ کی ان کا نام جو ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالتے ہیں، وہ عدالت سے ریلیف لے لیتے ہیں. جس طرح آپ کو عدالت سے ریلیف ملتی تھی ان کو بھی مل رہی ہے. اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ نہیں دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے مدینہ شریف میں جو واقعہ ہوا، میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ میں اس حق میں نہیں ہوں کہ کوئی انفرادی طور پر کسی کے خلاف ایف آئی آر کروائے، خاص طور پر ایسے ایشوز پہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے، انفرادی طور پر کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ حساس معاملہ ہے. اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مقدمات بنانے کی، میں اس حق میں بھی نہیں ہوں، اور ہم سختی سے یہ بات بطور سیاسی کارکن کے یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو انتقام کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. مگر جو کچھ آئین سے وہ کھلواڑ کر رہا ہے، جو کچھ اداروں سے کھلواڑ کر رہا ہے، جو مذہبی حوالے سے وہ باتیں کر رہا ہے، اس کے خلاف آئین کو اپنا راستہ بنانا چاہیے، ورنہ عمرانی فتنہ جو ہے پروان چڑھتا جائے گا اور ریاست کو نقصان پہنچے گا. عمرانی فتنہ ایک بہت سخت لفظ آپ استعمال کریں. یہ بتائیں ان کے فون کس نے چوری کیے ہیں، کس نے چوری کروائے ہیں یا نہیں چوری ہوئے؟ اب آ جائیں، اگر 1 منٹ مجھے پورا دے دیں آپ تو میں یہ عرض کرنے کی میں نے سوال کیا فون چوری ہوئے ہیں، آپ کو پتا چلا کہ نہیں چلا؟ آپ حکومت ہے، آپ کو پتا چلا عمران خان کے 2 فون چوری ہو گئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک عمران خان صاحب کے فون چوری ہونے کا تعلق ہے یا وہ کہتے ہیں کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، یہ دونوں بڑے اہم ایشوز ہیں جو ریز کیے گئے ہیں. ان دونوں کو حکومت وقت کا کام ہے انویسٹیگیٹ کرنا اور بتانا فون چوری ہوئے ہیں یا نہیں، اور قتل کی سازش جو ہے بقول ان کے اگر یہ سچ ہے تو اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تاکہ کل کو الزام نہ لگا سکے. چترالی صاحب، آپ کے خیال میں عمران خان کے فون واقعی چوری ہوئے ہیں یا نہیں چوری ہوئے؟ میرے خیال میں چوری نہیں ہوئے ہیں. نہیں چوری ہوئے؟ نہیں. کیا ہوں گے وہ اس میں کوئی خاص چیزیں ہوں گی، ان کو چھپانا چاہ رہے ہیں تو انہوں نے خود ہی غائب کر دیا. اچھا مبشر زیدی صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ عمران خان صاحب کے فون چوری ہوئے ہیں، شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں چوری ہو گئے ہیں، چترالی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں چوری نہیں ہوئے، انہوں نے خود ہی غائب کر دیے. دیکھیے اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ان کا دعویٰ ہے تو ظاہر ہے چوری ہوئے ہوں گے نا. حامد ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ میرے فون چوری ہو گئے اور آپ اسے کہیں نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارے پاس تو ایسی کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. تو میرے خیال میں کچھ چیزیں جیسے بہت اچھی بات کی جاوید لطیف صاحب نے کہ اگر عمران خان نے کہا ہے کہ میرے قتل کی سازش ہو رہی ہے تو یہ حکومت کا کام ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے اور بتائے اور ان کو ریلیونٹ سیکیورٹی فراہم کرے، جو آئی ایم گلیڈ کہ حکومت فراہم کر رہی ہے. مگر دیکھیے یہ اب ہم اختلافات کے اس لیول پر آ گئے ہیں کہ میں حامد بھائی آپ کے بارے میں کچھ کہوں گا، آپ جواب میں بجائے دلیل کے آپ مجھے گالی دیں گے یا مجھے تانا دے دیں گے کہ تم لفافہ لیتے ہو یا تم جو ہو تمہارا تعلق فلاں جماعت سے ہے. تو ہم اختلافات کی اس دہلیز پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں ایک چھوٹی سی بات ہم دوسرے کی تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہیں. اچھا اب
یہاں پر صرف یہ کہ حکومت کے اندر اختلافات نظر آ رہے ہیں، ایک بات نظر نہیں آ رہی، یہ جو اپوزیشن کے اندر بھی ہمیں بہت سے اختلافات نظر آ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کر رہے ہیں، آج پرویز لائی صاحب نے وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ نہیں اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید نہ کرو، اس کے ساتھ تعلقات اچھے بناؤ، وہ تو نیوٹرل ہے۔ اور اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب اور شیخ رشید صاحب کی بات بھی ایک نظر نہیں آ رہی۔ میں نے بریک لینی ہے، لیکن بریک سے پہلے ذرا سن لیں کہ شیخ رشید صاحب کیا کہتے ہیں اور فواد چودھری صاحب کیا کہتے ہیں۔ ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، ایک ہی حل ہے، ادارے مداخلت کریں، سب کو بٹھائیں، قومی حکومت بنائیں، ٹیکنوکریٹ وزیر اعظم لائیں۔ 48 گھنٹوں میں اس حکومت کو گھر جانا چاہیے اور نئے انتخابات کا اعلان ہونا چاہیے۔ کوئی ہمیں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ وغیرہ نہیں چاہیے، نہ ہمیں 90 دن سے ایک دن بھی آگے کی حکومت ہمیں منظور نہیں ہے۔ تو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں ٹیکنوکریٹ حکومت لے کے آؤ، اور فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ٹیکنوکریٹ حکومت لانے کی۔ تو کنفیوژن صرف حکومت میں نہیں ہے، اپوزیشن میں بھی ہے، اور یہ کیوں ہے، یہ چترالی صاحب سے اور مبشر زیدی صاحب سے اور جاوید لطیف صاحب سے بات کریں گے وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ مولانا چترالی صاحب، عمران خان صاحب تو جب ابھی حکومت میں تھے تو انہوں نے جلسے شروع کر دیے تھے، اور اب وہ اپوزیشن میں ہیں، وہ روزانہ جلسے کر رہے ہیں، تو سمجھ آتی ہے کہ وہ اب اپوزیشن میں ہیں، وہ جلسے کر رہے ہیں۔ اپوزیشن جلسے کرتی ہے، بڑے بڑے جلسے کرتی ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ بھی جلسے کر رہی ہے۔ تو آپ کو میں نے سنا آپ قومی اسمبلی میں اس پہ اعتراض کر رہے تھے کہ حکومت جلسے کیوں کر رہی ہے، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ حکومت اگر جلسے کر رہی ہے تو آپ کو کیا پرابلم؟ دیکھیں جی، 22 کروڑ عوام اب ان کا نظر جو ہے یہ قومی اسمبلی پہ ہے، اور قومی اسمبلی میں پھر حزب اقتدار پر ہے، اور حزب اقتدار اس وقت مسلم لیگ نون اور در حقیقت وہ پاکستان پیپل پارٹی ہے، اور اس میں بھی پھر ایک نمبر پہ جو ہے نا پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ میں نے قومی اسمبلی میں بھی یہی کہا تھا کہ آج کے بعد ہم آپ کی کارکردگی کو جانچیں گے، جلسوں کو جلوسوں کو نہیں، ہم آپ کی کارکردگی کو دیکھیں گے کہ آپ نے معاشی کیا پالیسی ہمیں دی، اور اس پالیسی کے نتیجے میں معیشت پر کیا اثر پڑا، آپ نے اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے کیا پالیسی بنائی، اور اس پالیسی کے نتیجے میں ہمارے اکانومی جو ہے کتنا مضبوط ہوا۔ اور صورتحال اب بالکل الٹ والا معاملہ ہے، وہ یوں ہے کہ ان کی کوئی پالیسی ابھی تک معاشی پالیسی انہوں نے دی ہی نہیں ہے، نمبر ایک۔ اور اکانومی کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اپنے پیسے کو مضبوط کرنے کے لیے، اور ڈالر جو اوپر جا رہا ہے، یعنی جس رفتار سے وہ اوپر جا رہا ہے، ہم اس بات پہ یعنی حیران ہیں کہ ایک مہینے بعد اس کا کہاں تک جا کے یہ رکے گا، اور رکے گا بھی یا نہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی پالیسی ہے ہی نہیں، یہ صرف دعویٰ کر رہے تھے۔ اور دیکھیں انہوں نے جو کچھ کیا عدمیت، ٹھیک ہے یہ آئینی ایک اقدام ہے، اس میں غیر آئینی اقدام نہیں ہے، لیکن ہمارا موقف یہ تھا کہ جس کو بھی حکومت ملے، جیسے بھی ملے، اس کو 5 سال پورے کرنے چاہیے، تاکہ اپنے کارکردگی کی بنیاد پر وہ عوام کے سامنے جائے اور وہ عوام کے سامنے اپنی کارکردگی رکھے۔ انہوں نے حقیقت یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی نے مل کے پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی شہید بنا دیا، اور اب اس کا سزا بھی 2023 میں یہی بھگتیں گے۔ یہ بھگتیں گے؟ آپ نہیں بھگتیں گے؟ نہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، چاہے پی ٹی آئی، چاہے مسلم لیگ نون، چاہے پیپل پارٹی۔ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں، پاکستان بننے کے بعد تو یہی لوگ اقتدار پہ آ رہے ہیں، ایک تو ڈکٹیٹروں کا دور ہے، وہ تو الگ کریں، لیکن ان کے علاوہ تو یہی لوگ ہیں نا جی، غالب مسلم لیگ، قاف کے، نون کے اور فلاں کے، اور حروف تہجی بھی ختم ہو گئے۔ اس پہ میں آتا ہوں دوبارہ، عرض کر رہا ہوں جی۔ تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جماعت اسلامی کا موقف بھی یہی تھا کہ اس بندے کو 2023 میں یہ خود اپنے موت آپ مر جانا ہے اس کو۔ اچھا مبشر زیدی صاحب، یہ سوال میں آپ سے بھی کر رہا ہوں کہ چلے اپوزیشن میں ہے تحریک انصاف، اس کی سمجھ آتی ہے وہ جلسے کر رہی ہے، لیکن میں نے کیلکولیشن کیا ہے کہ تحریک انصاف نے جو جلسے کیے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں، اس میں ان کی خیبر پختونخوا کی حکومت بھی شامل ہوتی ہے، اور پنجاب میں جو جلسے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ خالصتاً اپوزیشن کے جلسے ہیں، لیکن ان جلسوں پہ تقریباً 1 ارب روپے سے زیادہ خرچہ ہو چکا ہے، اور یہی حال مسلم لیگ نون بھی جلسے کر رہی ہے، پنجاب میں بھی کر رہی ہے، اور خیبر پختونخوا میں بھی کر رہی ہے، اس کے جلسوں میں بھی بھاری رقوم خرچ ہو رہی ہیں۔ تو چلیں اپوزیشن کی سمجھ آتی ہے، وہ جلسے کرتی ہے، لیکن حکومت کے جلسے کرنا، اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟
جی حامد بھائی، میں خود حیران ہوں کہ حکومت کو کیا پڑی ہے جلسے کرنے کی. یا تو وہ اعلان کر دیں کہ ٹھیک ہے ہم الیکشن میں جا رہے ہیں اور یہ ہم جو ہے جلسے اسی سلسلے میں کر رہے ہیں. اب حکمران جماعت نہ صرف جلسے کر رہی ہے بلکہ صحافیوں سے وہ امید رکھتے ہیں کہ وہ اس کو کوریج دیں گے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی، جب پی ٹی وی آپ کے پاس ہے، پوری حکومتی مشینری آپ کے پاس ہے، سوشل میڈیا سیلز آپ کے پاس ہیں، وہ کوریج دے رہے ہیں، تو آپ کس بات کا گلہ کر رہے ہیں؟ جیسے چترالی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ لوگوں کی امید حکومت سے یہ ہے کہ وہ ان کو ریلیف دیں گے. آپ تو خود جلسے کر کے اپنی مظلومیت کا رونا رو رہے ہیں اور اپوزیشن کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. تو مجھے تو لگتا ہے کہ حکومت کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے. ادھر جو اپوزیشن ہے وہ بھی اس بات کو جانچ چکی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ جو پیٹرولیم کے پرائسز فریز کی تھی تو ظاہر ہے انہوں نے ایک لینڈ مائن لگا دی تھی آنے والی حکومت کے لیے، اور یہ جو ہے اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس لینڈ مائن سے کیسے بچیں. مگر اس کا یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ سڑکوں پر آ جائیں، آپ حکمران جماعت ہو کر کے. کل پیپلز پارٹی آپ دیکھیں کراچی میں انہوں نے جلسہ کر دیا. بھائی آپ کی حکومت ہے، لوگوں کی آپ سے توقعات ہیں، آپ نے ڈیلیوری کے اوپر توجہ دیں. آپ نے نیا کام پکڑ لیا ہے کہ آپ جا کر کے جو ہے وہ جلسے کر رہے ہیں اور الزامات لگا رہے ہیں، اور وزیر اعظم جو ہے وہ لندن بیٹھے ہوئے تھے، اس کے بعد وہ یو اے ای چلے گئے. چلے وہ تو تعزیت کے لیے گئے، انہیں یہاں ہونا چاہیے تھا. یہ جو کنفیوژن ہمیں نظر آ رہی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ پوری حکومت جا کے لندن بیٹھ گئی. یہاں لوگ پریشان ہیں، وہ کس سے پوچھیں کہ حکومت کے پاس کوئی پلان ہے یا نہیں. اب وہاں یہ گئے، وہاں سے بھی کوئی پلان لے کر کے نہیں آئے، یا اگر لے کر کے آئے ہیں تو اس کو عوام کو نہیں بتایا جا رہا کہ ان کا کیا پلان ہے. تو اس سے کنفیوژن بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو میری تو ریکویسٹ ہے حکمران جماعت سے کہ خدا را معیشت کے اوپر توجہ دیں، لوگوں کو ریلیف دینے کی طرف توجہ دیں. آپ کس چکر میں پڑ گئے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ریلیاں نکال رہی ہے، لوگوں کا وقت خراب کر رہی ہے. اس پہ جاوید لطیف صاحب سے بات کرتے ہیں. سمجھ نہیں آتی، پرہیپس شاید جاوید لطیف صاحب. جی جاوید لطیف صاحب کو جس دن انہوں نے حلف لینا تھا نا، اس دن بھی ایک جلسے میں تھے اور یہ حلف کے لیے نہیں پہنچے، پھر ان کے لیے اسپیشلی دوبارہ حلف کا انتظام کیا گیا. جاوید لطیف صاحب یہ بتائیں کہ چلے اپوزیشن کی سمجھ آتی ہے کہ وہ جلسے کر رہی ہے، لیکن آپ تو حکومت میں ہیں، آپ لوگ کیوں جلسے کر رہے ہیں؟ حامد میر صاحب مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا. بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں، اس پہ آنے سے پہلے میں صرف اتنا کروں گا کہ جو آپ نے کلپ شیخ رشید کا فواد چودھری کا سنوایا، میں صرف اتنا کہوں گا کہ ادارے کس طرح مداخلت کریں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آئین سے تجاوز کر کے مداخلت کریں، اور کیا اس سے پہلے جو مداخلت ہوتی رہی ہے، اور خاص طور پر یہ شخص شیخ رشید صاحب جو ہیں گیٹ نمبر 4 کی پیداوار خود کو کہتے رہے اور خود ساختہ ترجمانی بھی کرتے رہے، اس کا پاکستان نقصان بھوگت نہیں رہا. اب آ جائیں ایک بات، ادارے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مداخلت نہیں کرنی، بات ختم ہوئی. آپ میرے سوال کا جواب دیں کہ آپ حکومت میں آپ جلسے کیوں کر رہے ہیں؟ یس اب مجھے یہ کہنا ہے کہ ایک شخص کیا اداروں کو دباؤ میں لا کر اداروں کا تشخص، ریاست کا تشخص جو برباد کر رہا ہے، کیا اس سے بلیک میل ہو کے ادارے اس کو اقتدار دے سکتے ہیں؟ اور اسی ضمن میں یہ میں کہوں گا کہ جو دباؤ دنیا کو دکھایا جا رہا ہے کہ عوام کس کے ساتھ ہے، تو پھر کل آپ نے دیکھ لیا فیصل آباد کی جلسی بھی اور ایک قصبے کا بڑا جلسہ بھی، موازنہ کر کے آپ دیکھ لیں کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. تیسرا میں یہ عرض کروں گا آپ سے کہ ایک بات انہوں نے کل نہیں کی، انہوں نے کہا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا. میں نے وقفے سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. تو بھائی مجھے یہ بتائیں، یہ وہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ مجھے شک ہے کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، مجھے شک ہے کہ کوئی مجھے مار دے گا. یہ ایسے لوگوں کے بارے میں ایک سنا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں. یہ چیک کرنا چاہیے کہ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے، اور ریاست کا کام ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا. چوتھی بات میں یہ جاوید صاحب، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بہت سے سیاستدان جو ہیں ان کے ساتھ یہ ہو چکا ہے، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اگر دعویٰ کر رہے ہیں اور آپ کے خیال میں اگر وہ غلط بھی ہے تو اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. آپ حکومت نہیں کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس نے کہا ہے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، قوم کو بتانا چاہیے، اور جو اس نے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے وہ بھی لینی چاہیے تاکہ اسٹیٹ کو پتہ چل سکے کہ یہ الزام کن پہ ہے.
محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے قاتلوں کو نامینیٹ کیا تھا اور وہ چھپائے نہیں تھے، ان کے نام ڈسکلوز کر دیے تھے. یس، اچھی بات تھی، مگر میں یہ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ اصل ایشو اور ہے. اصل ایشو یہ ہے حامد میر صاحب، میں بڑے ادب سے یہ گزارش کرنے لگا ہوں، ایک سیاسی کارکن ہوں، بھلے آپ کو یہ بات اچھی نہ لگے مگر میرے یہ کہنے کی اجازت دے دیں کہ عمران خان صاحب تقرریوں کے معاملے میں بڑے حساس ہیں اور ان کے اپنے جماعت کے ذرائع سے بتاتے ہیں. یہ معاملہ بہت حساس ہے اور وقت بھی بڑا حساس ہے، نازک ہے. ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. یہ بریک بہت لمبی تھی، مجھے اس کا احساس ہے، میں اس سے معذرت خواہ ہوں، لیکن ایک اور بریک بھی لی ہوئی ہے حکومت نے. قومی اسمبلی میں رولز کے مطابق قومی اسمبلی میں جب وزیر اعظم کا الیکشن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد 1 مہینے کے اندر اپوزیشن لیڈر کا بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، لیکن حکومت نے 1 مہینہ گزرنے کے باوجود ابھی تک اپوزیشن لیڈر کا فیصلہ نہیں کیا. اور اپوزیشن میں صرف 4 یا 5 لوگ ہیں جو اصل اپوزیشن ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ ان میں بھی فیصلہ نہیں کر پا رہی اپوزیشن لیڈر کون ہوگا، یا کوئی اپنی مرضی کا فرینڈلی اپوزیشن لیڈر بنانا چاہتی ہے. چترالی صاحب، آپ کیونکہ اپوزیشن میں ہیں تو ابھی تک اپوزیشن لیڈر کا فیصلہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ حکومت کی نااہلی ہے، یعنی ایک سیکٹر پہ نہیں. اگر دیکھا جائے قومی اسمبلی میں دیکھیں وزراء کے، ابھی تک ان کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے کون سی وزارت دی گئی ہے، کیا کام اس کو کریں، 2-4 کے علاوہ باقی جو ہیں اس طرح. اور اسی طرح اسٹینڈنگ کمیٹیوں کا مسئلہ بھی ہے، اس طرح بھی کوئی یعنی ابھی تک کام شروع نہیں کیا گیا ہے. اور یہ قائد ایوان منتخب ہونے کے بعد رولز کے تحت 1 مہینے کے اندر قائد حزب اختلاف کا ہونا ضروری ہے، لیکن اس کو بھی انہوں نے اگنور کر دیا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ فرینڈلی اپنے لیے اپوزیشن لیڈر کا چناؤ کر رہے ہیں. تحریک انصاف کے در حقیقت جو ہے نا جی، اپوزیشن لیڈر جماعت اسلامی کا جو بندہ ہے عبداللہ اکبر چترالی، وہی ہے. اچھا، ہاں آپ ہیں، بالکل. اچھا دیکھیں، اگر دوسرے جی ڈی اے کو بھی لے دیا جائے، پہلے حکومت میں وہ شامل تھی نا جی، حکومت میں تو شامل تھی اس میں. اچھا، ابھی جو اس وقت پی ٹی آئی کے جو ارکان ہیں، ہاں، لیکن آپ اپوزیشن لیڈر میں قائد، اس پارٹی کے قائد سے اجازت دینا تو ضروری ہے نا. ان کو تو خط لکھیں گے. ٹھیک ہے، کہ آپ بندہ، میں ذرا اس پہ مبشر زیدی صاحب سے بات کر لوں. زیدی صاحب، فرض کریں کہ اگر حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو منحرف اراکین ہیں، جو کہ اب میڈیا پہ آنے سے بھی گریز کرتے ہیں، ان میں سے کسی کو اگر اپوزیشن لیڈر بنا دیتی ہے تو آپ قبول کریں گے؟ آپ کے خیال میں پبلک اوپینین کیا ہوگی ایسی اپوزیشن کے بارے میں؟ دیکھیے حامد صاحب، مجھے تو لگ رہا ہے حکومت کو ابھی یہی شعور نہیں ہے کہ قائد ایوان جو ہے، ایوان ہے، انہوں نے رہنا بھی ہے یا نہیں. تو اپوزیشن لیڈر تو بہت بات کی بات ہے. اور جہاں تک آپ کی بات ہے کہ منحرف اراکین میں سے کسی کو بنائیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی اچھی پارلیمانی روایت ہوگی. ایک ایسا شخص جو اپنی جماعت کو ڈچ کر کے اگر آیا ہو تو میرے خیال میں اس کو حق نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر بنے. بہت بہت شکریہ مشرف زاہد صاحب اور جاوید لطیف صاحب اور عبداللہ اکبر چترالی صاحب. اور آخر میں 1 مہینہ ہو گیا صاحب کو اپنے عہدے کا حلف لیے اور ابھی تک انہوں نے اپوزیشن لیڈر کا فیصلہ نہیں کیا. اپوزیشن ہمارے سامنے موجود ہے، قومی اسمبلی میں 4 یا 5 ہیں حقیقی اپوزیشن کے ممبرز. لیکن اگر حکومت جو ہے وہ اپنی مرضی کی ایک اپوزیشن میں سے اپنی مرضی کا ایک فرینڈلی اپوزیشن لیڈر بناتی ہے، نور عالم خان صاحب کو یا راجہ ریاض صاحب کو یا کسی کو بھی، تو میرا خیال ہے کہ اس کو قبول نہیں کیا جائے گا اپوزیشن لیڈر کے طور پہ، اور یہ اس حکومت کے لیے ایک بدنامی کا ہار بنے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.